السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الملک مکی صورت ہے۔ ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الف لام میم السجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ مختلف احادیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ جو پابندی کے ساتھ سورہ ملک پڑھے گا رات کو سونے سے پہلے تو یہ عذاب قبر سے اس کو بچانے میں انشاءاللہ مددگار ہوگی اور یہ انسان کے لیے سفارش کرنے والی بھی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یہاں انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ موت ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، ایکسٹنکٹ ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ مر کر مٹی ہو جائیں اور یہ انسان کا اختتام ہو جائے، بلکہ موت بھی زندگی ہی کی ایک اور شکل ہے، زندگی ہی کا دوسرا نام ہے۔ پہلے بھی ہم مردہ تھے، روحوں کی شکل میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جسم کے ساتھ روح ملا دی اور ہم کو زندگی مل گئی۔ اس کے بعد ہم دوبارہ اپنی قبروں کے اندر چلے جائیں گے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نکال لے گا۔ یہ تمام سٹیجز جو ہیں یہ زندگی ہی کے مختلف فارمز ہیں۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں انتقال ہو گیا، یعنی ٹرانسفر ہو گئے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان مر کر معدوم ہو جاتا ہے، بلکہ ایک اور طرح کی زندگی جو ہے وہ اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ اور مقصد بتایا گیا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو بنایا ہے۔ اس لیے بنایا ہے کہ وہ اللہ دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دنیا میں اپنے آنے کا مقصد نہیں پتہ، اور جب انسان کو اپنا مقصد نہیں معلوم ہوتا کہ ہم اس جگہ کیوں آئے ہیں تو وہ اس جگہ سے فائدہ اٹھا نہیں پاتا۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ وہ ایگزام دینے کے لیے آیا ہے، اور وہ ہنستا ہے، بولتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور ناچتا گاتا ہے وہاں پر، تو اب دیکھیں نا وہ فائدہ تو کچھ نہ اٹھا سکا اس جگہ سے۔ تو دنیا میں بہت سے لوگ آئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ امتحان دینے آئے ہیں۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پکنک منانے آئے ہیں، ایک پکنک اسپاٹ ہے دنیا۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پارٹی کے لیے آئے ہیں، ون بگ پارٹی ٹائم، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو مزے کرو خوش رہو۔ تو لہٰذا وہ اس دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا کیا مقصد ہے، آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہو۔ جو ایگزامینیشن ہال کے امتحان گاہ کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ عام زندگی سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ عام زندگی پر وہ قوانین لاگو نہیں ہوتے جو ایگزامینیشن ہال کے ہوتے ہیں۔ امتحان گاہ کی قوانین اور امتحان گاہ میں جو وقت گزارا جاتا ہے وہ مشکل وقت ہوتا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ گزارا گیا ہوتا ہے، وہاں ریلیکسیشن نہیں ہوتا۔ ہر امتحان کے ساتھ جو تصور ہمیں آتا ہے وہ وقت کی کمی کا، ہمیشہ وقت کم ہوتا تھا، کام زیادہ ہوتا تھا، ایک ایک لمحہ امپورٹنٹ ہوتا تھا۔ سر اٹھا کر ادھر سے ادھر دیکھنے کی فرصت نہیں ہوتی تھی انسان کو کہ کہیں دیکھ لے کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ایک نظر گھڑی پر رہتی تھی اور ایک نظر اپنے پیپر پر ہوا کرتی تھی۔ تو یہ دنیا کی زندگی امتحان گاہ کی طرح ہے، لمحہ لمحہ قیمتی ہے۔ اس شاگرد کے فیل ہونے میں کوئی کسر نہیں رہ جاتی جو اپنے پرچے پر توجہ دینے کے بجائے دوسروں کے پرچوں کے بارے میں فکر کرتا رہے۔ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ ضرور پاس ہوگا، وہ پاس نہیں ہوگا، اور اپنی فکر نہیں کر رہا۔ تو جس کو اپنی فکر لگ جائے وہ تو دوسروں پر کمنٹس دینے کے قابل رہتا ہی نہیں کہ کیا کر رہا ہے کوئی اور۔ پاس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی کورس ہو اس کو اچھی طرح سے پڑھا جائے، اپنا سلیبس پڑھا جائے اور استاد کی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ جو سوال پوچھے جائیں انہی کا جواب دے، یہ پاس ہونے کا طریقہ ہوتا ہے۔
اب اگر کوئی شخص جس نے کبھی سلیبس نہ پڑھا، کبھی استاد کی ہدایات پر غور نہ کیا، اور جب اس کا کویشچن پیپر آیا تو ہر سوال کے جواب میں ایک اور سوال بنا کر آ گیا، تو بتائیے کیا فائدہ ہوا؟ اس نے سوچا کہ نہیں، یہ سوال اچھا نہیں ہے، میں ایک اور سوال بنا دیتا ہوں. تو اس کو سوالات پوچھنے کے لیے نہیں بٹھایا گیا تھا، اس کو جواب دینے کے لیے بٹھایا گیا تھا. لیکن ہم بھی اپنی چاروں طرف کچھ لوگوں کا یہ رویہ دیکھتے ہیں کہ بجائے کہ وہ اطاعت کریں اور جو اللہ نے کہا ہے وہ کریں، وہ الٹے سوالات ہی پوچھتے رہتے ہیں. اللہ نے نماز کیوں فرض کی؟ اللہ نے پردے کے لیے کیوں کہا؟ اللہ نے 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں رکھی؟ یہ ایسی ہی مثال ہے جیسے کہ ایک شاگرد جو ہے وہ ہر سوال کے جواب میں ایک اور سوال بنا کر آ جائے. اسی طرح جو پرچے میں آتا ہے بس ایگزیکٹلی اسی کا جواب دینا ہوتا ہے. فزکس کا پیپر ہے، جو کویشچنز آئے ہیں انہی کو آپ کو آنسر کرنا ہے. اب کوئی بہت ہی علم رکھتا ہو بچہ، بہت عالم ہو، خوب اس نے اچھی طرح پڑھا ہو، وہ کہے کہ نہیں، ان سوالوں کا جواب تو نہیں دیتا، میں اپنا علم استعمال کر کے اور مزید سوال بنا لیتا ہوں، اسی کے متعلق بنا لے، تب بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر امتحان اس میں 3 چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. ایک تو وقت کی قدر اور قیمت، اس وقت کا بہترین استعمال. دوسرے علم کا امتحان ہوتا ہے، کتنا پڑھا. اور خالی علم بھی فائدہ نہیں دیتا، علم کے ساتھ اطاعت، جو فارمیٹ ہے اسی کو فالو کرنا ہے. اپنے علم کے غرے پر کچھ اور نہیں کر کے آنا وہاں پر، بلکہ جس طرح کے سوالات پوچھے گئے اس کی اطاعت کرنی ہے اور اسی طرح سے امتحان کرنا ہے. یہی تمام چیزیں دنیا کے امتحان پر بھی اسی طرح سے لاگو ہوتی ہیں. ایگزامنر کے بارے میں بتایا کون ہے اللہ، وَهُوَ العزیز، اور وہ زبردست ہے. یہ مت سمجھنا کہ کوئی لاپرواہ قسم کا یا لا علم قسم کا تمہارا ایگزامنر ہے کہ تم چیٹنگ کر لو یا کچھ سے کچھ کر لو تو اس کو پتہ نہ چلے. ایسی بات نہیں ہے، ہر چیز وہ جانتا ہے، وہ زبردست ہے، الغفور، اور ساتھ ساتھ درگزر کرنے والا بھی ہے. بہت سخت مزاج، سخت خو قسم کا ایگزامنر نہیں ہے. تم اپنی بھرپور کوشش کرو، چھوٹی موٹی خطائیں ہوں گی وہ اس کو درگزر فرمائے گا. الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے. تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے. پھر پلٹ کر دیکھو، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. کلما القی فیہا فوج سألہم خزانتہا الم یأتکم نذیر. ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا تھا؟ یہ سوال کیوں پوچھیں گے؟ معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جہنم میں جانے والوں کی حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے کہ جو یہاں وہ آئے ہیں اپنی غلطی سے آئے ہیں، اپنے ہاتھوں انہوں نے جہنم کمائی. ان کے پاس چوائس تھی کہ وہ نذیر کی بات پر دھیان دیتے. تو جہنم میں جانے والوں کی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ ہاں ہم اس سے بچ سکتے تھے. قالوا بلا، وہ جواب دیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا. فکذبنا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. اور وہ کہیں گے لو کننا نسمع، کاش کہ ہم سنتے رہتے. کننا نسمع اس کو کہتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس، ماضی استمراری ہے. ایک دفعہ سننے کی بات نہیں ہے بلکہ مسلسل سننے کی بات ہے. کم ہی ایسے روشن دل والے انسان ہوتے ہیں جو ایک دفعہ سن کر سمجھ جائیں. قرآن ذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، بار بار دہرائی ہوتی ہے اس کے اندر. اور قرآن کا ایک دفعہ سن لینا کافی نہیں ہوتا. ایک دفعہ سنا اور کئی دن تک نہ سنا یا کئی مہینے نہ سنا، 1 مہینے سن لیا پھر پورے سال نہ سنا، تو وہ 1 مہینے کا سننا بھی ہو سکتا ہے کہ ختم ہو کے رہ جائے، اس کا اثر نل اینڈ وائڈ ہو جائے. اور یہاں آپ دیکھیے کہ پڑھنے کی بات نہیں کی جا رہی بلکہ سننے کی بات کی جا رہی ہے. ہر ایک پڑھ نہیں سکتا لیکن اکثر میجورٹی سن سکتی ہے. قرآن کا مزاج سننے والا ہے،
سن کر جس طرح اثر کرتا ہے یہ کلام، ایسے پڑھنے میں اس کا اثر نہیں ہوتا عام طور پہ۔ ثواب کے لیے انفرادی طور پہ پڑھنا بہت اچھا ہے، لیکن ہدایت کے لیے اس کا سننا نہایت ضروری ہے۔ لو کننا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم سنتے رہتے یا ہم اس کو سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں نہ شامل ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ یہ ایک سوال ہے اللہ کی طرف سے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ مغرور لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، وہ کہتے ہیں آئی نو مائی سیلف، میں خود اپنے بارے میں اچھی طرح جانتی ہوں، آئی کین ڈیسائڈ فار مائی سیلف، میں خود اپنے بارے میں فیصلے کر سکتی ہوں، آئی ول ناٹ بی ڈکٹیٹڈ ٹو، کوئی مجھ سے نہ کہے کہ یہ کرو اور وہ کرو۔ یہ مغرور لوگوں کا انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، اور تکبر کے ساتھ جنت میں جایا جا نہیں سکتا۔ حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ شیطان اسی رویے کی وجہ سے تو جنت سے نکالا گیا تھا، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور بہت بہتر سمجھا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں، اَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ تو یہ عاجزی ضروری ہے نا، جھکنا ضروری ہے، اور انسان کی خیریت اسی میں ہے کہ وہ جھک جائے اللہ کے علم کے آگے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اسی نے پیدا کیا، اسی نے ہمارے ایلیمنٹس جمع کیے، ہمارے ذرات جمع کیے، جو 10 ٹریلین سیلز ہمارے جسم کے اندر ہیں، ایک ایک سیل اس نے بنایا ہے۔ تو جس نے ہمیں اس طرح، کچھ بھی نہیں تھے اور ہمیں اس طرح سے اس نے بنا کھڑا کیا، اور اسمبلی بھی نہیں ہے، انسان کا وجود اسمبل نہیں ہوتا جیسے گاڑیاں اسمبل ہوتی ہیں کہ کہیں ٹائر بن گئے، کہیں اسٹیئرنگ بن گیا، کہیں بونٹ اور کہیں دروازے پہ لا کے جوڑ دیا گیا۔ مائکروسکوپک چیز کو بڑھاتا ہے، اس کو ایک چھوٹی سی چیز میں اضافہ کرتے 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 انسان بن جاتا ہے۔ تو وہ جس نے تم کو اس طرح سے بنایا وہ نہ جانے گا؟ مراد ہے تم بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا اسکیپٹسزم ہے تمہارا؟ کیوں نہیں تمہیں یقین آتا اپنے رب پر؟ کیوں نہیں تم اس پر اعتماد کرتے؟ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، حالانکہ وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ لطیف سب جانتا ہے، مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز جانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ فرمایا، اے ابو ذر، کشتی کو مضبوط کر لو، سمندر گہرا ہے، زیادہ راہ تیار کر لو، سفر لمبا ہے، اپنی پیٹھ ہلکی کر لو، گھاٹی دشوار ہے، اور عمل میں اخلاص پیدا کر لو کیونکہ جانچنے والا باریک بین ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کے کندھوں میں۔ دیکھیں کندھوں کا لفظ کتنا خوبصورت ہے، جیسے جب ماں باپ کو پیار آتا ہے چھوٹے بچوں پہ، خاص طور پہ والد کو، تو اٹھا کے اپنے بچے کو کندھے پہ نہیں بٹھا لیتے، بہت پیار کی علامت ہوتی ہے۔ یا جب عوام اپنے لیڈر کی عزت کرتے ہیں تو بعض دفعہ اپنے لیڈرز کو، یا جو پلیئرز ہوتے ہیں جو کہ کوئی سپورٹس جیتے ہوتے ہیں، ان کو اٹھا کر کندھوں پر بٹھا لیتے ہیں، تو یہ پیار کا بھی سمبل ہے اور عزت کی بھی علامت ہے۔ کتنی خوبصورتی سے بات کی گئی ہے، چلو اس کے کندھوں میں، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اللہ کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کھاؤ پیو سب کچھ کرو، لیکن فری لنچ نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ کوئی یہاں پر ایسے ہی بس تم کو انٹرٹین کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، لوٹ کے جانا ہے اللہ کی طرف۔ ایک ایک نوالے کا، ایک ایک گھونٹ کا، ایک ایک نعمت کا، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک پیسے کا حساب ہو جائے گا۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یکایک یہ زمین جھکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم کس زمین پر بیٹھے ہیں، اس کے اندر آگ ہے، اور کس طرح یہ چکر کھا رہی ہے، روٹیٹ کر رہی ہے، ریوالو کر رہی ہے۔ ہم
ایک آگ کے گڑھے کے اوپر بیٹھے ہیں، کتنے ہم ولنریبل ہیں، انسان اس قدر کمزور، اس قدر محتاج، تو اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے یا وہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرے اور نافرمانیاں کر کر کے اپنے رب کو غصہ دلائے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کتنی سخت تھی۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ حقیقت یہ ہے یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہو اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ رزق کا روک لینا کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ آج ہمیں دیکھتے ہیں کہ انسانوں نے جو جینیٹک انجینئرنگ سیکھ لی ہے، اس کے ذریعے سے انہوں نے سیڈز کے اندر سے ریپروڈکشن کا جین نکال دیا ہے۔ اب آپ کو جینیٹکلی جو مینوفیکچرڈ بیج ملتے ہیں اسے ایک فصل تو نکل آتی ہے، لیکن اسی بیج کو دوبارہ بو کر اگلی فصل نہیں اگائی جا سکتی، اس لیے کہ ریپروڈکشن کی صلاحیت نہیں رہی ہے اس بیج کے اندر۔ دوبارہ جا کے انہی سے پھر آپ کو گرین خریدنا ہوتا ہے جن کے پاس یہ فوڈ سورس ہے، جنہوں نے کہ غلے کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے۔ تو جب انسان یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ تمام بیجوں سے اگنے کی صلاحیت چھین لے، بادلوں کو برسنے سے روک دے، سورج کو فصلیں پکانے سے روک دے؟ کچھ مشکل نہیں۔ اللہ کا رزق کھا کر اللہ کی نافرمانیاں کرنا، تکبر غرور کا مظاہرہ کرنا، یہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا سوچو جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پہ چل رہا ہو؟ دو طرح کے رویے، دو طرح کی زندگی گزارنے کے ایٹیٹیوڈز ہیں جو بتائے جا رہے ہیں۔ ایک وہ کہ جو شخص زمین پر رینگ رہا ہے، اب آپ کسی کو اگر دیکھیں کہ کوئی اوندھے منہ چل رہا ہے، ٹانگوں پر کھڑا ہونے کے بجائے منہ کے بل چلتا ہے، گھسٹ رہا ہے، بطن اور فرج، بس یہ دو ہی چیزیں، گھٹیا نصب العین، ذہنی پستی، پوائنٹ آف ویو لمیٹڈ اس کا، تو کیا بتائیے وہ ٹھیک ہے؟ یا وہ شخص جو کہ دو ٹانگوں پر سیدھا کھڑا ہے، باوقار ہے، بیلنسڈ ہے؟ یقیناً جو شخص سیدھا کھڑا ہے وہ بہتر ہے۔ اگر ساری دنیا منہ کے بل چلنا شروع ہو جائے تو کیا ہم بھی اوندھے ہو جائیں گے؟ لیکن افسوس کہ آج یہی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو سیدھا چل رہا ہے اس پر لوگ ہنستے ہیں اور جو اوندھا ہو گیا وہ قابل عزت ٹھہرا۔ تو اوندھوں کو دیکھ کر الٹا ہونے کے بجائے ان کو سیدھا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ یہی مسلمانوں کا کام ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اب تم لوگوں کی غلطیاں ان کے لیے واضح کرو۔ اب جو شخص بالکل زمین سے قریب ہے، چپکا ہوا ہے، اسے کیا نظر آئے گا بتائیے؟ اپنی آنکھوں کا وہ کیا استعمال کر سکتا ہے؟ اپنے کانوں کا کیا استعمال کر سکتا ہے؟ تو یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو صرف زمینی خواہشات کو مقصد بنا کر زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے ذہن بھی پست ہوتے ہیں، ان کی گفتگو بھی پست ہوتی ہے، اور ان کا نسب العین بھی بہت پست ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص جو سیدھا کھڑا ہے تو اب دیکھیں نا، اپنی آنکھ سے وہ کتنی دور تک دیکھ سکتا ہے، دائیں بائیں بھی دیکھ سکتا ہے، چاروں طرف کیا ہو رہا ہے، اویئرنیس ہوتی ہے اس کے اندر، کانشیس ہو کے زندگی گزارتا ہے۔ وہ بہترین استعمال کر رہا ہے اپنی آنکھوں کا، اپنے کان کا اور اپنی سمجھ کا، اور وہ بہت دور تک دیکھ سکتا ہے۔ تو لمیٹڈ ویژن رکھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم صرف دنیا ہی دنیا کو دیکھیں؟ اللہ ہمیں آخرت تک دیکھنے کی دعوت دے رہا ہے، تو نظر اٹھا کے، نظر بلند کر کے انسان دور تک دیکھے۔ دیکھیں دنیا کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں نا۔ ایک واقعہ آتا ہے، ایک شخص تھا، وہ نکلا کہیں سے، اس نے نیچے دیکھا تو کیچڑ ہی کیچڑ نظر آئی۔ ایک نے نظر اٹھا کر دیکھا تو تاروں بھرا آسمان نظر آیا۔ تو جب پوائنٹ آف ویو، نقطہ نظر، ہدف جب ہم بلند کر سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں؟ ہم صرف دنیا تک اپنے آپ کو محدود کیوں رکھیں؟ ہم کیوں نہ آخرت کی وسعتوں تک اپنی نظر کو دوڑائیں، اور آخرت کے عظیم درجات کیوں نہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔
ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ قل ان سے کہیے ارائیتم کیا تم نے کبھی غور کیا ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہارے لیے نکال کر لا دے؟ یہ سوالات قرآن پوچھتا رہتا ہے تاکہ سننے والوں کو بھی انوالو کرے۔ قرآن کا انداز انٹریکٹیو ہے۔ سوالات دراصل انسان کے ذہن کو جگانے کے لیے پوچھے جاتے ہیں۔ چھوٹی سی نعمت اللہ کی پانی کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ یہ تمہارا پینے کا میٹھا پانی لے جائے تو دنیا جو کہ 3/4 پانی سے کور ہوئی ہے، 3/4 زمین پر پانی ہی پانی ہے، لیکن وہ پورٹیبل واٹر نہیں ہے، پینے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ ہی نے ایسا انتظام کیا کہ تمہارے لیے اس نے میٹھا پانی بنایا، اور اگر وہ لے جائے تو تم کیا کر لو گے؟ پانی میں گھرے ہونے کے باوجود پیاس تمہاری بجھے گی نہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ UNO کا ایک میجر کنسرن، بہت بڑا مسئلہ وہ کہتے ہیں کہ ڈرنکنگ واٹر ہے، لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا۔ تو کیوں نہ انسان اپنے رب کو راضی رکھے اس کی نعمتوں کو استعمال کر کے کہ اللہ نعمتیں بھی وافر اس کے اوپر اپنی برسائے۔ سورۃ القلم مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ کون سا قلم ہے؟ 2 آراء ہیں مفسرین کی۔ ایک کہتے ہیں وہ قلم جس سے کہ تقدیریں لکھی گئیں، کچھ کہتے ہیں وہ قلم جس سے کہ قرآن لکھا گیا۔ ایک اور رائے یہ بھی ہے کہ قلم سے مراد ہے کوئی بھی قلم جو بھی علم کو قید کر لیتا ہے، علم کو کاغذ کے اوپر لکھ کر اگلی نسل کے لیے جس علم کو فائدہ مند بنا دیا جاتا ہے، اس قلم کا یہاں پر ذکر ہے اور اس لکھنے کا ذکر ہے۔ تینوں ہی معنی اگر ہم لے لیں تو مراد ہے چاہے وہ الہامی علم ہو، چاہے اکتسابی علم ہو، ریویلڈ نالج ہو یا ایکوائرڈ نالج ہو، یا اللہ کے پاس جو اس کا اپنا علم ازلی ہے، تمام کے تمام علوم جمع ہو جائیں، وہ گواہ ہیں اس بات پر ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، پاگل ایسے نہیں ہوتے، آپ مجنون نہیں ہیں، سارا علم گواہی دے رہا ہے اس بات کی۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج جو آپ کو یہ دیوانہ کہہ رہے ہیں یا ساحر کہہ رہے ہیں یا جھوٹا کہہ رہے ہیں، یہ ساری تنقیدیں، یہ سارے اعتراضات، یہ شکوک اور شبہات اور یہ تمام ان کی بدتمیزیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن آپ کا اجر بڑھتا ہی چلا جائے گا، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، نہ ختم ہونے والا اجر، نہ ختم ہونے والی بلندی درجات سے اللہ تعالیٰ آپ کو فیضیاب فرمائے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر ہیں۔ تو جو چاہتا ہے کہ اس کا بھی اجر بڑھتا چڑھتا رہے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر تھا، تو پھر اعلیٰ اخلاق کا ہمیں مظاہرہ کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ قرآن کی گواہی ہے کہ آپ انتہائی اعلیٰ اخلاق پر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اچھے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو دیکھیے ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کی یہ گواہی ہے، تو اس گواہی کو سامنے رکھ کر اپنے نبی کے شایان شان کچھ تو ہم اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور کاروباری اخلاق نہیں، دکھاوے کا اخلاق نہیں کہ ڈسپلے پر جب ہوں تو بہت مسکرائیں بھی اور بہت آواز بھی ہماری میٹھی ہو جائے، لیکن جب ہم سمجھیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا تو پھر ہم تلخ ہو جائیں اور کڑوے ہو جائیں اور بدتمیز ہو جائیں۔ ایسا اخلاق نہیں، یہ اخلاق دراصل کسی
خاص وقت میں خاص رویے کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک روحانی ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ تقویٰ جس کے اندر آ گیا ہو، جس کی روح نے تقوی کا لباس پہن لیا ہو اور جس کے ذہن کا سوچ کا تزکیہ ہو چکا ہو، تو پھر اس کا اخلاق بھی اعلیٰ اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کا اخلاق زیادہ اچھا ہو۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی اور بھاری چیز جو رکھی جائے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ تو بہترین اخلاق چھپے اور کھلے ہر حال میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب ایمان بندہ اپنے اچھے اخلاق سے ان لوگوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات بھر نفلی نمازیں پڑھتے ہوں اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم دوستوں میں مجھے زیادہ محبوب وہ ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں۔ اور ہر جگہ یہ نہیں کہ انسان کو جہاں سے کچھ ملنے کی امید ہو وہاں تو وہ بہترین انداز میں بات کرے، اور جہاں کچھ ملنے کی امید نہ ہو وہاں بدتمیزی کرے۔ اگر آپ کو اپنے اخلاق کی گواہی لینی ہے تو آپ اپنے نوکروں سے لیجئے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے۔ ڈرائنگ روم میں تو ہم آل سمائلز ہوتے ہیں نا، اس قدر ہم پولائٹ ہوتے ہیں، اور کیا ہمارا اخلاق کا حال ہوتا ہے۔ اور کچن میں جاتے ہیں تو کوئی سوچ نہیں سکتا ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا مہمان کہ ابھی ہم کس لہجے سے اور کس تیور سے بات کر کر آئے ہیں۔ مہمانوں کو تو ہم کس طرح سرو کرتے ہیں اور کھلاتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کوئی شخص ہے جو کہ ہم سے جونیئر ہے یا ہم سے دبا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہم کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ تضاد نہیں ہونا چاہیے، ایسا منافقوں والا اخلاق اللہ کو پسند نہیں۔ یہ تو ایک رویہ ہے جو کہ پوری زندگی میں چلتا رہتا ہے، انسان کے ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو کہ راہ راست پر ہیں۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، لہٰذا آپ ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز مت آئیے۔ یہ بڑی بات ہے، سوشل پریشر کو برداشت کر جانا، اس لیے کہ میجورٹی نے جھٹلایا ہمیشہ اللہ کی کتاب کو، رسول کی سنت کو، اکثریت نے جھٹلایا، اور اس کے لیے بڑا انسان کو کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے۔ سیلف کانفیڈنٹ ہونا بڑا ضروری ہے اگر کوئی دین کا کام کرنا چاہے یا دین پر معاشرے میں رہتے ہوئے عمل کرنا چاہے۔ تو کانفیڈنس کو آزمانا ہے تو یہ میدان ہے۔ مت بات مانو ان لوگوں کی جو جھٹلانے والے ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کریں۔ یعنی کفار چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گیو اینڈ ٹیک کے اصول پر کار فرما ہو جائیں، کمپرومائز کر لیں دین کے معاملے میں، کچھ دو کچھ لو کی بنیاد پر کام کریں، کچھ اپنی بات منوائیں، کچھ معاشرے کی بات مانیں، کچھ لوگوں کا دل رکھیں، کچھ ان کی خواہشات کی بھی گنجائش نکلے، کچھ معاشرے کی رسومات کا بھی پاس رکھ لیا جائے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں کرنا۔ اگر آپ ان کی باتوں کو مان لیں گے یہ بھی اپنی دشمنی چھوڑ دیں گے، یہ بھی آج آپ کو بڑھ کر دوست بنا لیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ نہیں کرنا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ہرگز مت دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم اور زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفاکار ہے۔ یہ ایک شخص کا یہاں پر کیریکٹر سکیچ ہے، کردار کشی کی جا رہی ہے، نام نہیں لیا گیا، لیکن جو بھی روایات آتی ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مکے کے معاشرے کا کھاتا پیتا انسان تھا، ایفلوئنٹ لوگوں میں سے تھا، علم تھا، دولت تھی اس کے پاس، آسودہ حال تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو تو پیسہ انسان کے اندر اعتماد تو پیدا کرتا ہے، علم اور پیسہ، اور جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، اور تین چیزیں عزت، علم اور پیسہ جب جمع ہو جاتا ہے تو یہ چیز انسان میں ایک اعتماد پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ آپ دبتے نہیں ہیں نا، آپ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہوتے، آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، آپ کے پاس نالج ہوتی ہے، آپ ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں، تو آپ ڈرتے نہیں کسی سے، آپ دبتے نہیں کسی سے۔ یہ کانفیڈنس بھی بڑی چیز ہے، اور چونکہ یہ کانفیڈنس ہوتا ہے اسی لیے ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے نیک کام کرنے کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، لوگ ان کو دیکھ کر کام کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کا ٹھیک رہنا بہت ضروری ہے۔ کانفیڈنس بہت اچھی چیز ہے،
لیکن بعض دفعہ یہ تین چیزیں، علم، عزت اور پیسہ، اعتماد سے بڑھا کر، کانفیڈنس سے بڑھا کر انسان کو ایروگنس پر لے جاتا ہے، تکبر میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، وہ چیز پھر ہلاک کر دیتی ہے، پھر وہ برائیوں کو آگے پروموٹ کرتا ہے اور غلط کاموں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی شخص تھا، پیسے والا تھا، مال والا تھا، آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ مال اور بیٹوں والا تھا، لیکن انتہائی انسلنٹ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بہت روڈ تھا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ روڈ ہونے کو اور انسلنٹ ہونے کو اور بدتمیز ہونے کو پر اعتماد ہونا سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ بدتمیز ہونا پر اعتماد ہونا نہیں ہوتا۔ اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ ناک کا خاص ذکر کیا، یہ ناک نہیں کٹتی دیکھ سکتا تھا اپنی، کہ نہیں اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی تو میرا تو مقام مرتبہ معاشرے کے اندر کم ہو جائے گا، ایسی میری او بھگت اب نہیں ہوا کرے گی پارٹیز کے اندر، آؤٹ کاسٹ ہو جاؤں گا۔ تو اسی ناک کا ذکر ہے کہ اس کے ناک کو ہی داغا جائے گا، اس ناک نے ہی اس کو ہدایت پر نہ آنے دیا۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، مراد ہے انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے کہ الا ماشاء اللہ، یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ کریں گے۔ رات کو وہ سو رہے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل۔ اب یہ واقعہ غور سے سنیے گا، یہ آج کل کے ایک ٹپکل لا خدا بزنس مین کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، رuthless بزنس جس کو کہ کہا جاتا ہے، کہ ایک آنا ایک پیسہ کسی کے پاس جانے نہ پائے، میکسیمم پروفٹ، زیادہ سے زیادہ اپنے کھتے بھر لیے جائیں، زیادہ سے زیادہ اپنا بینک بیلنس بڑھا لیا جائے، اور مزدور ہیں یا کام کرنے والے ہیں جو غریب ہیں تو ان کو منیمم دیا جائے، منیمم ویجز میکسیمم کام۔ ایک یہ رویہ جو ہم دیکھتے ہیں آج اپنے معاشرے میں، اور دوسرے کیا کہ غریب محتاجوں کو حقارت سے دیکھنا، حقارت کا رویہ ان کے ساتھ رکھنا کہ یہ تو مفت خورے ہیں، فری لوڈرز، کسی کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ اس لیے رویہ بنتا ہے انسان کا جب وہ یہ سوچے کہ سب میری محنت کی کمائی ہے، میں نے اپنے قوت بازو سے، اپنے علم سے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے، ان کو کیوں دوں، یہ خود کیوں نہیں کما لیتے جا کر، یہ رویہ اس کا ایک نقشہ ہے۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے کہتے جاتے تھے، آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں۔ یہ ان کا رویہ تھا۔ کیا سمجھے کہ یہ ہماری ملکیت ہے، ہمارا اختیار ہے، ہماری طاقت ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ نہیں، ان کی ملکیت نہیں ہے، اپنے باغ کے مالک، اپنے پیسے کے مالک یہ نہیں ہیں۔ کیا ہوا؟ جس کا باغ تھا اس نے سارا پھل پہلے ہی توڑوا لیا۔ اللہ کا باغ تھا، جو پیسہ ہمارے پاس ہے، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، اس کے مالک ہم نہیں ہیں، اللہ ان کا مالک ہے۔ تو انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرے لوگوں کے ساتھ۔ آج بھی اب دیکھیے، جیسے ہم بات کر رہے ہیں، لوگ نوکر رکھتے ہیں اور کم سے کم تنخواہ دے کر زیادہ سے زیادہ کام لینا ہمارے ہاں بجائے شرمندگی کے فخر کی علامت بن گیا ہے۔ بعض دفعہ خواتین جب آپس میں ڈسکشن کرتی ہوں، کبھی سنا کریں، وہ کہتی ہیں اچھا تم 5,000 دے رہی ہو اپنے نوکر کو، میں تو اس سے ڈسٹنگ بھی کراتی ہوں، کھانا بھی پکواتی ہوں، گاڑی بھی چلواتی ہوں، مالی کا بھی کام کرتا ہے، چوکیداری بھی کر لیتا ہے، میں تو 3,000 دیتی ہوں۔ اور ہم فخر کرتے ہیں اس کے اوپر کہ ہم کتنے عقل مند ہیں، دیکھو کتنا کم پیسہ دے کر کتنا سارا ہم اس سے کام لے رہے ہیں۔ اگر ایمان ہم میں ہو تو ہم شرمندہ ہو جائیں، اگر آخرت کا یقین ہو تو اس ظلم کے اوپر ہم پریشان ہو جائیں کہ اللہ کے ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اتنے پیسوں کے اندر اتنا سارا کسی سے کام لے لیا۔ تو متقی لوگوں کا تو یہ رویہ نہیں ہوتا، وہ تو چاہتے ہیں کہ جتنا کام ہو اس کی حسب حیثیت اور اسی طرح اس کے حساب سے محنت کا پیسہ دے دیا جائے۔
تو محنت کرنے والوں کو تو دینا ہی چاہیے، اور جو بیچارے محنت نہیں کر سکتے، ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں مسکین، ان کا بھی حق نکالنا ضروری ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، لیکن جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے۔ ان میں سے سب سے بہتر جو آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ یعنی کوئی ہوگا ان کا ایک بھائی کہتا ہوگا کہ بھئی اللہ سے ڈرو، تسبیح سے مراد کیا ہے؟ عملی تسبیح، کہ تم اچھے عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کو یاد کرنا، زبانی ذکر بھی انسان کو اچھے عمل پر آمادہ کرتا ہے۔ اگر انسان زبانی ذکر بھی چھوڑ دیتا ہے تو یہ چیز بھی اس کو بدعملی کی طرف لے جاتی ہے۔ اب ان کا بھائی سمجھاتا ہوگا ان کو کہ بھئی تم غریبوں کو ان کا حق دے دو۔ یہ کہتے ہوں گے کہ بس یہ تو ایسی ملا ہیں، بس ڈرتے ہی رہتے ہیں ہر وقت، گٹس ہی نہیں ان کے اندر، ہم جو ہے نا ہم چلائیں گے بزنس۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ کچھ بیٹے تھے، ان کے والد بہت نیک آدمی تھے، اور جب بھی کوئی فصل کاٹتے تھے تو غریبوں کو ان کا حصہ دے دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم ایسے بے وقوف نہیں ہیں کہ لوگ ہم کو بے وقوف بنا کر اور ہم سے کچھ بٹور کر لے جائیں، ہم بہت ذہین ہیں، ہم بہت تیز ہیں، ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں دیں گے۔ تو وہ بھائی ان کا یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو تم سے میں کہتا تھا نا کہ تم اللہ کی تسبیح کرو۔ قالوا، بولے سبحان ربنا انا کنا ظالمین، وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہ گار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ اب یہ بہت دلچسپ ایک مقام ہے۔ دنیا کا باغ تو ان کا جل گیا تھا، لیکن آخرت کا باغ انہوں نے بچا لیا۔ ہم نے 2 اقسام پڑھی ہیں کہ جب انسان پر کوئی مشکل آتی ہے تو کس قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہم نے پڑھا آزمائش کے طور پہ آتی ہے، ایک ہم نے دیکھا کہ عذاب کے طور پر کوئی مشکل آتی ہے، یہ تیسری قسم ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، یہ تنبیہ کے طور پہ جو مشکل آئی۔ تنبیہ کیا ہوتی ہے، وارننگ کیا ہوتی ہے، اس کو تعذیب بھی کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے تعذیب، تعذیب کے طور پہ کوئی نعمت کا چھن جانا، ایک ہوتا ہے تعذیباً کسی نعمت کا چھن جانا، ادب سکھانے کے لیے، وارن کرنے کے لیے۔ یہ وارننگ آئی تھی۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس سے جو نعمت چھن گئی ہے وہ وارننگ ہے؟ یوں پتہ چلے گا کہ جیسے ہی کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے جائے گی ہم فوراً ہوشیار ہو جائیں گے کہ میرے فلاں قصور کی سزا ہے، میں نے فلاں جو کام کیا تھا نا، یہ آج اس کی سزا مل گئی مجھ کو۔ مثال کے طور پہ کسی کا مذاق اڑایا تھا یا کسی کا مال ہتھیا لیا تھا، اللہ نہ کرے، اور ہمارے ساتھ بھی اگر وہی ہو گیا تو انسان فوراً کنیکٹ کر لے دونوں چیزوں کو کہ اچھا یہ اس وجہ سے یہ ہوا، اور پھر اپنے عمل کی اصلاح کر لے۔ یہ بڑی چیز ہے۔ جیسے کہ ان کا معاملہ یہاں پر ہوا، دیکھیں ان کی اصلاح ہو گئی نا، انہوں نے کہا کہ اب ہم ایسے کام نہیں کریں گے، اپنے رب کی طرف ہم اب راغب ہوتے ہیں، ہم تسبیح کرنا پہلے بھول گئے تھے تو ہم کو سزا ملی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارن کیا، ایک چھوٹا سا عذاب ہم پر آ گیا، لیکن اب ہم تسبیح کر رہے ہیں، سبحان ربنا انہوں نے کہا۔ تو دنیا کا باغ تو جل گیا لیکن آخرت کا باغ بچ گیا۔ تو یہ وارننگ لے لینا بھی یہ بہت خوش قسمتی کی نشانی ہے کہ انسان اس طرح سے سبق حاصل کر لے۔ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں جیسا کر دیں گے؟ کیا طنز اور طعنہ اور نصیحت کرنے والا برابر ہو جائیں گے؟ کیا قتل کرنے والا ایک قاتل اور زندگی دینے والا ایک ڈاکٹر کیا برابر ہو جائیں گے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہٹلر ایک جیسے ہو جائیں گے؟ اس ڈیتھ دا لیولر، کیا موت سب کو برابر کر دیتی ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو انسان کی عقل نہیں مانتی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا فزیکل لاز کے حساب سے تو بالکل پرفیکٹ ہے۔ آگ میں کوئی ہاتھ ڈالے گا اس کا ہاتھ جلے گا، پہاڑ سے نیچے کودے گا ہلاک ہوگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں جو مورل لاز ہیں، جو اخلاقی قوانین ہیں، ان کے لحاظ سے دنیا پرفیکٹ نہیں ہے۔ کوئی جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، چھالا بھی نہیں پڑتا، طنز کرتا ہے اور تانے دیتا ہے اور خود خوش رہتا ہے، کسی دوسرے کا مال مار کر کھا لیتا ہے، حرام کھاتا ہے، یا یتیم کا مال اس نے مار لیا، یا وراثت میں کسی کو حق نہ دیا، یا کسی کے ساتھ فراڈ کر لیا، اس کے تو پیٹ میں درد بھی نہیں ہوتا۔
تو انسان کی عقل نہیں مانتی کہ سب برابر ہو جائیں گے مٹی ہو کر. کیسے مٹی ہوں گے؟ جسم مٹی ہوں گے، اعمال مٹی ہو نہیں سکتے. ما لکم کیف تحکمون، تم لوگوں کو کیا ہو گیا، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ اب یہ کون چاہے گا کہ ہم سب مر کر برابر ہو جائیں؟ کون بچہ یہ چاہے گا کہ رزلٹ نہ نکلے؟ وہی بچہ چاہے گا جس کو پتہ ہے کہ پیپر بہت خراب ہوا. وہی چاہے گا کہ چوری ہو جائے اور ایگزامینیشن کے پیپر جہاں رکھے ہیں وہاں آگ لگ جائے یا کچھ بھی ہو جائے. لیکن نہیں، جس نے اچھا پیپر کیا ہوگا وہ تو کبھی نہیں چاہ سکتا کہ میرا پرچہ کھوئے یا اس کا پتہ ہی نہ چلے. تو جنہوں نے اعمال برے کیے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سب مر کر برابر ہو جائیں گے. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کوئی عہد و پیمان ثابت ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس بات کا ذمہ لیا ہو. یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. یعنی مختلف سوالات پوچھے گئے کہ کوئی عقلی ثبوت، کوئی معاہدہ، کوئی مشاہدہ تمہارے پاس اگر ہے تو لے کر آؤ کہ ایسا ایسا ہوگا. اور ہر ایک سوال کا جواب نہیں کے اندر ہے کہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یہ جب صحیح سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کر دیا کرتے تھے. جب ان کے بس میں تھا تب نماز نہیں پڑھتے تھے. دیکھیں نا کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ امبیرسمنٹ کی وجہ سے ہم کوئی کام نہیں کرتے، لیکن جب سب لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہم چاہتے ہیں ہم بھی وہ کام کریں. اب آج تو ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بڑی امبیرسمنٹ لگتی ہو اور چھوڑ دی نماز لوگوں کے پریشر میں آ کے. قیامت کے دن دیکھیں گے کہ سب سجدہ کر رہے ہیں، اور جب یہ نہ کر سکیں گے تو آؤٹ آف پلیس فیل کریں گے، سخت شرمندگی ہوگی. چاہیں گے تب بھی نہ کر سکیں گے. اس کے لیے پریکٹس کرنی تھی نا، دنیا میں پریکٹس نہ کی. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو. ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے. کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ جرمانے کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح مت ہو جاؤ. جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. آخر کار اس کے رب نے اس کو چن لیا اور اس کو صالح بندوں میں شامل کر دیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. جب یہ کافر کلام نصیحت سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. اب یہاں کچھ نظر کا ذکر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر حق ہوتی ہے. انسان کی نظر میں کوئی نہ کوئی تاثیر ایسی ہے جو دوسرے کی نفسیات پر اثر ڈالتی ہے. ہم عام زندگی میں مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کوئی پیار سے آپ کو دیکھے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، حالانکہ اس نے کوئی جسمانی طور پہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچایا. اور کوئی غصے سے یا نفرت سے دیکھے تو اس کا بھی انسان اپنے جسم کے اوپر اثر محسوس کرتا ہے. جب پتھروں کے اندر سے ریڈیشن نکل سکتی ہے اور ریز نکل سکتی ہیں تو انسان کی آنکھ تو پھر انسان کی آنکھ ہے. اگر یہ کوئی سپرسٹیشن یا کوئی وہمی بات ہوتی نظر کا لگنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ نظر کوئی چیز نہیں ہے. آپ تو تمام توہمات کو مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن نظر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ حق ہوتی ہے. اس کے بارے میں دعائیں ہیں، آپ کو وہاں سٹال پہ کارڈز بھی مل جائیں گے. نظر کی مختلف دعائیں ہیں، وہ پڑھ کے انسان پھونک لے. اسی طرح تینوں قل پڑھ کے پھونک لیے جائیں، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. یہ سب چیزیں انسان اگر اپنے اوپر پابندی کے ساتھ پڑھ کر پھونکتا رہے. صبح شام کی دعائیں ہیں، 5 منٹ بھی نہیں لگتے صبح اور شام وہ دعائیں پڑھنے میں. بس یہ دعائیں پڑھ کے انسان اپنے اوپر صبح شام پھونک لے
یہ ذکر اذکار کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ جادو سے، ٹونے سے، ٹوک سے، نظر سے، ہر چیز سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے ہم نے ایجاد کر لیے وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ وہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ بچوں کے ہاتھوں میں کالے دھاگے ڈالتے ہیں، گرہیں ڈالتے ہیں یا بٹتے ہیں دھاگے کو اور بچوں کے ہاتھوں میں پہنا دیتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ بچہ اتنا موٹا، اتنا گورا، اتنا پیارا ہوتا ہے کہ وہ کالے دھاگے کو ہی لگتا ہے نظر لگ جائے گی اس کی، اور وہ دھاگا بچانے والی چیز نہیں ہے۔ صحابہ کرام دھاگوں میں گرہ لگانے کو جادو سے شمار کیا کرتے تھے۔ دھاگے نہیں بچاتے، یہ کام نہ کریں، گندے لگتے ہیں، اور پھر وہ تعویذ بھی ڈال دیتے ہیں۔ تعویذ بھی بچانے والی چیز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے من علق تمیمتن فقد اشرکا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ قرآن کی تعویذ کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے علماء کے اندر، لیکن اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ جو تعویذ ہوتا ہے چاہے وہ قرآن کا ہی ہو، پھر اگر وہ کہیں اتر گیا تو لگتا ہے کہ اب فوراً کوئی نہ کوئی بلا آ جائے گی۔ اللہ سے بڑھ کر توکل تعویذ کے اوپر ہو جاتا ہے۔ پڑھ کر پھونک دینا یا خود پڑھ کے پھونک لینا، یہ ہے دراصل جو چیز ہم کو سنت سے ملتی ہے۔ دوسری اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں مرچیں جلانا، کہ وہ آتے ہیں اور وارتے ہیں اور پھر مرچیں اٹھا کر چولہے میں ڈال دی جاتی ہیں، یا انڈے پہ وہ یا گوشت وہ چیل کبوں کو کھلا دیا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے، غذا کا ضائع کرنا ہے۔ جب غذا کو اس طرح ضائع کیا جاتا ہے تو پھر یہ شیطانوں کی غذا بن جاتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ انسان صدقہ خیرات کر دے، وہ چیز زیادہ بہتر ہے، اور پھر ان چیزوں میں نہ پڑے۔ بعض لوگ آنکھ بناتے ہیں، ایک فیروزی سی رنگ کی آنکھ ہوتی ہے، یہ ایران، افغانستان، عراق وغیرہ کے علاقے میں، ٹرکی میں بھی اس چیز کا رواج ہے۔ یا ہارس شو لگا دیتے ہیں وہ گھروں کے اوپر۔ یہ سب توہمات ہیں اور ان کے ڈانڈے شرک سے مل جاتے ہیں۔ جو ہمیں چیز بتا دی گئی بس وہ کافی ہے۔ پھر ہمارے یہاں ایک اور بھی چیز پائی جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم خود پڑھ کے پھونکیں گے تو اثر نہیں ہوگا، کوئی نیک آدمی کام کرے۔ مثال سے یوں سمجھیے کہ جیسے آپ کے سر میں درد ہے، اس کا علاج ایسپرو ہے، تو بتائیے ایسپرو دینے والا، اس کی وجہ سے سر کا درد ٹھیک ہوگا یا ایسپرو سے سر کا درد ٹھیک ہوگا؟ دوا سے ٹھیک ہوگا نا، چاہے میں دوں، چاہے یہ دیں، چاہے وہ دیں، کوئی بھی دے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی آیات پر، اللہ پر توکل کرنے کے بجائے پڑھنے والے پر توکل کرنے لگتے ہیں کہ یہ پڑھ کے پھونکے گا، وہ نیک ہے، وہ بزرگ ہے، وہ پیر ہے، اس کے پاس جاؤ اور وہ دم درود کرے گا تو فائدہ ہوگا۔ یہ پھر شخصیت پرستی اور شرک کی طرف چیز لے کے چلی جاتی ہے انسان کو۔ اس شخص کے پڑھنے میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ کی آیات میں ہے، اور خود یقین کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ شفا دے گا، اور پڑھتی چلی جائیے، اس کو روکیے نہیں۔ انشاءاللہ تعالی نہ نظر اثر کرے گی اور نہ ٹونا، نہ جادو، نہ کوئی اور چیز۔ سورۃ الحاقہ مکی سورت ہے، مطلب ہوتا ہے حق ہونے والی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقہ۔ حق ہونے والی کیا ہے؟ وہ ثابت ہو کر رہنے والی، اور کیا چیز تم کو بتائے کیا ہے وہ ثابت شدہ چیز؟ مراد کیا ہے؟ قیامت۔ الحاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، حق ہو کر ہی رہنے والی۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا۔ فاما ثمود، تو جہاں تک سمود کا تعلق ہے، یہ انداز آپ دیکھیں نا، کیا بے نیازی کا انداز ہے اللہ کا۔ ایز آف دوز پیپل، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ویر ایز، کہ جہاں تک ان کا تعلق ہے تو کیا ہوا؟ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ایک سخت حادثے سے ہلاک کر دیے گئے۔ اتنی بڑی سزا جٹلانے کی اللہ تعالیٰ نہ کسی قوم کی پروگریس دیکھتا ہے، نہ ان کا انٹلیکچوئل اسپیکٹ دیکھتا ہے کہ کتنے یہ پہنچے ہوئے علماء تھے، نہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کتنے سوفسٹیکیٹڈ، کتنے ریفائنڈ تھے، کیا ان کا کلچر تھا اور کیا ان کی شان تھی مجلسوں محفلوں کی، کیا کٹلری اور کیا کراکری استعمال کرتے تھے کہ خالی مشروب پینے کے لیے ہی 3 گلاس، اور خالی کھانے کے لیے 3 4 کانٹے اور چمچے، اور اس کے ایٹیکیٹس انہوں نے سیکھے ہوئے تھے کہ فلاں ڈرنک اس گلاس میں اور فلاں جو ہے وہ اس گلاس میں۔ اللہ نہیں امپریس ہوتا بالکل ان چیزوں سے۔ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ان چیزوں کے اندر پڑھ کر، ان پیٹی چیزوں میں اتنا الجھ گئے۔ یہ چیز تو بہت بری سمجھی جاتی ہے کہ ان کو ایٹیکیٹ نہیں ہے، ٹیبل مینرز نہیں ہے، نیپکن کہاں رکھنا ہے اور کون سے گلاس میں کیا پینا ہے، ان ڈیٹیلز میں پڑے رہے اور اتنے مست ہو گئے ان پیٹی چیزوں کے اندر، کتنی بڑی چیز الحاقہ کو بھول گئے۔ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور رہے عاد، جہاں تک عاد کا تعلق ہے، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ سرسر کہتے ہیں
انتہائی یخ، انتہائی تیز ہوا کو، نہایت ٹھنڈی، نہایت تیز، اس کو ہم سائبیرین ونڈز کہتے ہیں. سٹی کی سی آواز ہوتی ہے اس کے اندر، آواز کے ساتھ چلتی ہے، بے انتہا تیز ہوتی ہے. مسلسل ان پہ چلتی رہی 7 راتیں اور 8 دن. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. تم دیکھتے وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے کہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں. اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا. ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا. جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. آپ دیکھیں کوئی 2 گلاس بھی ٹکراتے ہیں نا تو آواز بڑی پینفل ہوتی ہے. ایک تو ہے نا کہ برتن خود نیچے گر کر ٹوٹ جائے، وہ بھی آواز اچھی نہیں لگتی، لیکن 2 کانچ کی پلیٹیں جب یوں ٹکرائیں آپس میں اور پھر وہ ٹوٹیں، کتنی پینفل آواز ہوتی ہے. تو آپ سوچیں کہ پہاڑ اور زمین کو اٹھا کر اور ٹکرا کے جب ان کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا تو کیا وہ وقت ہوگا، کیا آواز ہوگی اور کیا وہ ہیبت ہوگی. اور یہ قرآن نعوذ باللہ کوئی ڈرامے نہیں کرتا. یہ مت سوچیں کہ تو بہت ہی کوئی میلو ڈرمیٹک قسم کی باتیں بتائی جا رہی ہیں. قرآن بلکہ کچھ اگر ہم کہیں اس کے بارے میں تو انڈر اسٹیٹمنٹ ہے. جو حقیقت ہے وہ تو پھر بھی نہیں